یہ سفید چادر بتا دے گی تمہاری پاک دامنی میری جان، کیونکہ مجھے یقین ہے تم پاک دامن نہیں ہو۔ ولی خان نے چھوٹی سی انوشے کو بیڈ پہ دھکا دیا، جس کے ساتھ ولی نے زبردستی نکاح کیا تھا۔ میں پاکیزہ ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ ولی اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ تڑپتی سسکتی دور جانے کی کوشش کرتی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، کیونکہ سفید چادر پورے کمرے میں سوائے انوشے کی سسکیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر آ چکے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ولی کمرے میں داخل ہوا۔ انوشے نے نگاہیں اٹھا کر ولی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ولی کے لیے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جس نے اس کی باپ کی بے بسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ دلہن کے لباس میں وہ بغیر میک اپ کے نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ رونے والا ڈرامہ بند کرو۔ دیکھو میری جان، میں تمہیں روتا ہوا بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ تم اتنی خوبصورت اور حسین ہو۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ اتنی خوبصورت ہو تو پہلے ہی تمہارے باپ کا میں قرضہ معاف کر دیتا اور تمہارے ساتھ شادی کر لیتا۔ کتنی تم حسین ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس نے نفرت بھری نگاہوں سے ولی کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ جس قدر آوارہ، نشئی، جوا کھیلنے والا انسان ہے، جو اپنی بیٹی کو پیسوں کے عوض بیچ سکتا ہے، تمہیں معلوم ہے اس کی بیٹی کیسی ہوگی؟ مجھے تو تمہارا کردار بھی مشکوک لگتا ہے۔ تمہارے محلے والوں سے بہت باتیں سنی ہیں تمہارے بارے میں۔ دیکھو، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں۔ میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں۔ خود ایک پاکیزہ مرد ہوں اور میں ایسی ہی عورت چاہتا ہوں۔ لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایک پاکیزہ عورت نہیں ہو۔ وہ عجیب انداز میں بول رہا تھا اور اس کی ایسی باتیں سن کر انوشے کی آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ انوشے روتے ہوئے بولی۔ تو اگلے ہی لمحے ولید نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور اپنے اوپر گرایا۔ فضول باتیں نہیں ہیں میری جان، فضول باتیں بھلا میں کیوں تمہارے ساتھ کروں گا؟ میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ مجھے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے۔ فوراً ہی ولی کے چہرے کے تاثرات بالکل سخت ہوئے تھے۔ یہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گی، اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گی۔ میرے بابا نے مجھے بولا ہے نا کہ جیسے ہی وہ آپ کے پیسے لوٹا دیں گے آپ مجھے واپس لے کے جائیں گے۔ اس کی بات سن کر ولی کا زوردار قہقہ گونجا۔ اچھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں واپس جانے دوں گا؟ میری جان، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ تمہارا باپ چاہے مجھے دگنی قیمت بھی ادا کرے نا تو واپس تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اگر تم پاک دامن نہ ہوئی تو طلاق دے کے تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس کی باتیں سن کر انوشے خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تم کس قدر بے حس انسان ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میں تم سے عمر میں کتنی چھوٹی ہوں، اس کے باوجود تم نے میرے ساتھ شادی کی۔ تم سے اللہ پوچھے گا، میں تمہیں کبھی اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جب ولی نے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر میں تم پہ ظلم کروں گا، تشدد کروں گا تو تم کیسے بتاؤ گی؟ میرے گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، تمہاری چیخیں سنے گا، تمہاری سسکیاں سنے گا۔ اب مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے، کس قدر تم اکیلی لڑکی ہو۔ وہ اسے رلائے جا رہا تھا
اور وہ ڈر بھی رہی تھی، خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز ولی، میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا، میں ایک باکردار لڑکی ہوں، میں نے کبھی کسی مرد کی طرف دیکھا بھی نہیں، نہ کبھی کسی مرد کو اپنے پاس آنے دیا۔ نہ جانے کیوں وہ ولی کو اپنی صفائیاں پیش کرنے لگی، اور ولی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے صفائیاں نہیں، مجھے ثبوت چاہیے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ اب جیسے ثبوت مانگ رہے ہیں نا، وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں قائم کروں گی۔ جب میرے بابا آپ کو باقی قیمت لوٹا دیں گے تو آپ مجھے یہاں سے جانے دیجیے گا۔ میرے بہت سے خواب ہیں، مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر ولی اس کے قریب ہوا، اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اسے چیخنے پر مجبور کر گیا۔ ولی خدا کے لیے، وہ سسکتے ہوئے بولی، لیکن ولی کو کہاں اس کی باتوں کا اثر ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ولی نے اس کے دوپٹے کو اتار کر دور اچھالا، جو لیمپ پر جا گرا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، وہ بھی اندھیرے میں بدل گئی۔ ولی پلیز، ولی اس کی کلائی کو دبوچا تو ولی نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ خبردار، جو میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ ولی کے ہاتھ اس کے وجود پر حرکت کر رہے تھے، اور وہ معصوم سی لڑکی بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچے ہوئے چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ کہاں وہ ہٹا کٹا سا مرد، اور کہاں وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی شدت برداشت کرتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ اچانک ہی ولی نے غصے میں اسے خود سے دور کیا، کمرے کی لائٹ جلاتا ہوا خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اپنی شرٹ ڈالتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ ولی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بابا، کاش آپ کو چھوڑ دے دیتے اس شخص کو، اس ظالم انسان کو۔ آپ نے مجھے کیوں اسے سونپ دیا؟ میں اسے نہیں برداشت کر پا رہی۔ وہ روتے ہوئے خود کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ ولی سے اسے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ولی کے ساتھ کچھ کر دیتی۔ وہ روتی سسکتی سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ولی واپس کمرے میں آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر آڑی ترچھی سو رہی تھی، اس کے چہرے پر ابھی بھی نشان بنے ہوئے تھے۔ ولی نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑا، اسے جھنجھوڑتا ہوا اٹھاتا ہوا کہنے لگا، نکلو کمرے سے باہر۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں سونے کی؟ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میں تمہیں اپنے کمرے میں سلاؤں۔ یہ کہہ کر غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر باہر نکال چکا تھا۔ باہر بارش برس رہی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، اور وہ ٹھنڈ سے کپکپاتی ہوئی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ولید نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور ٹھنڈ سے اس کی بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ چاروں اطراف دیکھنے لگی، اسے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر وہ اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے بالکل سمٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ٹھنڈ سے ابھی بھی اس کا وجود کپکپا رہا تھا۔ بار بار بس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بابا جان، آپ کہاں ہیں؟ وہ بار بار روتے ہوئے اپنے باپ کو پکار رہی تھی۔ ولی تو کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل مت کرنا، تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس تصویر کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تم کیا کہتی تھی کہ میں کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہ کروں؟ دیکھو، آج میں نے ایک لڑکی کو زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ نہ جانے کیوں اسوا وہ مجھے تمہارے جیسی لگی، لیکن پھر میں اسے نفرت کرنے لگ گیا ہوں، کیونکہ وہ تم نہیں ہو۔
مجھے اس میں تمہاری خوشبو محسوس نہیں ہوتی، پلیز تم واپس آ جاؤ۔ اس تصویر کو سینے سے لگاتا ہوا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ اس تصویر کو سینے سے لگائے وہ سکون کی نیند سو چکا تھا۔ صبح جب وہ روم سے باہر آیا تو لاؤنج میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم میں کسی قسم کی حرکت نہیں تھی، بس صوفے کے پاس آیا اور اس کی گال کو تھپ تھپاتا ہوا اٹھانے لگا۔ جیسے ہی اس کی گال پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ انوشے آنکھیں کھولو، وہ اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ خود بھی کپ کپانے لگ گیا تھا۔ فوراً ہی اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھاتا ہوا واپس کمرے میں لے آیا۔ انوشے پلیز آنکھیں کھولو۔ اب کی بار اس کی گال کو پھر سے تھپ تھپاتا ہوا اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ انوشے نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اس شخص کی طرف دیکھا، لیکن کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ پھر دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے چہرے پہ بنے ہوئے وہ نشان دیکھ رہا تھا، رات کو جو اس کے کیے گئے ظلم کی داستان بیان کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کال کی تو ڈاکٹر آ گئی۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد ولید کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بتاؤ کیا ہوا ہے اسے؟ نبیہہ یار پلیز جلدی بتاؤ، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ ولی یہ لڑکی کون ہے؟ نبیہہ نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میرے گھر میں موجود ہے تو میری ہی بیوی ہوگی نا، وہ نبیہہ کو کہنے لگا۔ اچھا، تم نے ایک چھوٹی کم عمر سی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے؟ دیکھو اس کی عمر محض 17-18 سال تک لگ رہی ہے، کہاں سے لائے ہو اسے؟ نبیہہ سنجیدگی سے بولی۔ جہاں سے بھی لایا ہوں نبیہہ، بتاؤ اسے کیا ہوا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، رات بھر وہ ٹھنڈ میں رہی ہے، تم نے کیا اسے باہر کھڑا کیے رکھا ہے؟ دیکھو ولی، یہ بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کرے گی جیسے اسوا نے کیا ہے۔ تم کیوں بھول گئے ہو؟ اسوا کے ساتھ بھی تم نے یہی ظلم کیے تھے، اس کے ساتھ بھی یہی زیادتیاں کی تھی، جس کی وجہ سے وہ تم سے دور گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی؟ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، ولی نے اسے خاموش کروا دیا۔ پلیز نبیہہ، میرے ساتھ فضول باتیں مت کرو، بتاؤ کیا ہوا ہے اور کب تک ہوش آئے گی؟ کیوں تم نے اس پہ پھر وہی ظلم کرنا شروع کیا ہے؟ نبیہہ غصے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نبیہہ تم جاؤ، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ ولی بیزار ہو کر بولا۔ ولی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ایک معصوم بچی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، دھیرے دھیرے کپ کپاتا ہوا ہاتھ بڑھا کر اس کی گال کو چھوا جہاں پر ہلکا سا نشان بنا ہوا تھا۔ سوری یار، میں زیادہ تم پہ ظلم کر گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا چکا تھا۔ میں پاگل ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگ جاتا ہے، کیوں مجھے ہر عورت گھٹیا لگتی ہے، کیوں میں ہر عورت کو بدکردار سمجھتا ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اپنے اوپر بھاری سا وزن محسوس کرتے ہوئے انوشے نے آنکھیں کھول کر اس شخص کی طرف دیکھا جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ فوراً ہی گھبراتے ہوئے اسے دور کرنے لگی۔ ولی پلیز، میں آپ کی مزید شدت برداشت نہیں کر سکتی، وہ سسکتے ہوئے بمشکل بولی۔ تو ولی اوپر اٹھ گیا۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابھی بھی انوشے کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بابا جان کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے ان کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، لیکن وہ یہ بات کبھی بھی ولی کو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے اپنے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ ولی کچن میں کھڑا اس کے لیے سوپ بنا رہا تھا۔ سوپ بنانے کے بعد جب وہ روم میں آیا
تو وہ گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی۔ یہ لو کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں تمہیں میڈیسن دوں گا۔ انوشے نے نگاہیں اٹھا کر ولی کی طرف دیکھا۔ پہلے اذیت اور تکلیف دیں گے، اس کے بعد میڈیسن دیں گے، دوائی دیں گے۔ تم مردوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ انوشے غصے میں بولی، تمہیں بہت زیادہ تجربہ ہے۔ وہ غصے میں بولی، آپ کی سوچ ہی گھٹیا ہے، میں آپ کی سوچ کا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس وقت ولی کا غصہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن وہ انوشے پر غصہ نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے خاموشی سے اس کے سامنے سوپ رکھتا ہوا کہنے لگا، جلدی سے یہ پی لو، اس کے بعد میں تمہیں میڈیسن دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں، مجھے نہیں پینا، یہاں سے لے کے جائیں۔ وہ غصے میں بولی، دیکھو انوشے، میرے ساتھ ضد لگانے کی ضرورت نہیں، پی لینا یہ کہہ کر وہ سوپ وہاں پر رکھتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ جب انوشے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، انوشے کا نرم سا لمس محسوس کر کے ایک لمحے کے لیے وہ وہیں پر رک گیا۔ اس کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا، مجھے ایک بات تو بتائیں، مجھ میں آپ کو ایسا کیا نظر آیا؟ ایک سادہ سی عام سی انسان تو ہوں، پھر کیوں میرے باپ کو اتنا بے بس کیا کہ وہ میرا نکاح آپ کے ساتھ کرنے پر مجبور ہو گئے؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، ہاں مجبور کیا تھا، کیونکہ تمہیں دیکھتے ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، اور تم مجھے بہت حسین اور خوبصورت لگی تھی، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ ولی یہ محبت نہیں ہوتی، جتنی اذیت اور تکلیف آپ نے مجھے کل رات دی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ محبت ہوتی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو ولی نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں خود نہیں جانتا کہ میں تمہیں اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف کیسے دے گیا، اور آپ نے بہت ہی بیہودہ قسم کی باتیں کی ہے میرے ساتھ۔ آپ کو کیا اس بات کا اندازہ ہے؟ ایک لڑکی آپ کے نکاح میں آئی ہے، آپ کی بیوی ہے، اور اسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پاکیزگی کا ثبوت دے۔ وہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ ولی نے دوبارہ اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہاں سے چلا گیا۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سوپ پینے لگی۔ سوپ پینے کے بعد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر گئی۔ رات بھر بھی اسے بخار رہا، ابھی بھی ٹھنڈ کی وجہ سے ہلکی ہلکی کپ کپا رہی تھی، اس کے وجود پر کپ کپی تاری تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو میں تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ولی کے دماغ میں ابھی بھی نبیہہ کی باتیں گونج رہی تھی۔ اگر اس نے اسوا کو کھویا تھا تو شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ پہلے ہی اسوا کو بہت اذیت اور تکلیف دے جاتا تھا۔ اپنی جنونی محبت میں اسے ایسا محسوس ہونے لگ جاتا تھا جیسے اس وقت وہ اسے دور چلی جائے گی، وہ پاگل ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اس وجہ سے وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دیتا تھا، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتا تھا، اپنے قریب رکھتا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی دی گئی اذیت اور تکلیفوں کی وجہ سے اسوا بیمار ہوتی چلی گئی۔ اسوا کبھی بھی اس وقت جنونی محبت، لہجہ اور رویہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بات بات پر اس پر شک کرنے لگ جاتا تھا۔ دن کو آفس چلا جاتا، رات کو ہی واپس آتا۔ اس کے بعد اس نے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی غصہ ہوتا تھا، بالکل خاموش رہنے لگ گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ابھی تک ولی نہیں آیا تھا، اور وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج پھر بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی۔ اس رات تو ولی کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے اسے بادلوں سے
اتنا زیادہ خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن آج ولی گھر پر موجود نہیں تھا اور وہ خوف سے پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں ولی کب آئیں گے، ذرا بھی انہیں میرا احساس نہیں ہوتا۔ کب سے ان کا انتظار کر رہی ہوں، ایسے بھلا کون کرتا ہے؟ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جہاں پر 12 بج چکے تھے، اور بے ساختہ ہی وہ رونے لگی۔ لاؤنج میں ٹہل رہی تھی، جب اسے بیل سنائی دی تو فوراً سے بھاگ کر دروازے کی طرف گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بھیگا ہوا ولی کھڑا ہوا تھا۔ جلدی سے اندر داخل ہوا، کہنے لگا، سوری یار، مجھے آنے میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اوہ، آپ کو ٹھنڈ ہو جائے گی، جلدی اندر جائیں، کپڑے چینج کریں۔ وہ فوراً سے ٹاول لے کر آئی اور اسے ٹاول پکڑا دیا۔ وہ اپنے بال خشک کرتا ہوا بار بار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے اور انڈا لے کر آ گئی۔ اب فریش ہو گئے ہیں، وہ کمرے کا ہیٹر آن کرتے ہوئے اس کے سامنے انڈا اور چائے رکھتے ہوئے بولی، اب ٹھیک ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنے لیے چائے نہیں لائی؟ وہ چائے کا سپ لیتا ہوا بولا۔ تو کیا میں الگ سے اپنی لے کے آؤں؟ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگی تو ولی کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ کیا مطلب الگ؟ اس کی بات کو سمجھا نہیں، لیکن اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ ہاں، اگر میرے ساتھ آپ ایک کپ میں پینا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پی سکتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ولی، مجھے بابا کے پاس لے جائیں گے نا؟ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً سے بولی۔ ولی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا ہے ولی؟ آپ مجھے بابا کے پاس نہیں لے کے جائیں گے؟ مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ اب آپ اتنے اچھے ہیں، آپ نے دوبارہ مجھے کوئی اذیت نہیں دی، کوئی تکلیف نہیں دی، اتنی محبت سے پیش آتے ہیں، میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ مجھے بابا سے ملوانے لے جائیں نا؟ وہ معصومیت سے بولی تو ولی نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھتا رہا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ ہاں جی بتائیں، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ ولی نے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے میں تمہیں حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن میں تم سے مزید چھپا بھی نہیں سکتا۔ جب میں نے تم سے نکاح کیا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تمہارے باپ نے مجھے قرضہ دینا تھا، کچھ ایسا کرنا تھا، بس تمہارے بابا نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی کہ تمہارے بابا کو کینسر ہے، اور ان کا علاج وغیرہ بھی میں ہی کروا رہا تھا، ان کی دیکھ بھال بھی میں ہی کر رہا تھا، اور تمہارے بابا کا… اس سے آگے وہ خاموش ہو گیا، اور انوشے کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ کیا مطلب ولی؟ کیا میرے بابا کو ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ دیکھو انوشے، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے میرے بابا کو؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ انوشے، آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ وہ نگاہیں جھکائے شرمندگی سے بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ولی؟ وہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی۔ ولی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پلیز رونا بند کرو، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ محبت سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا۔ ولی، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک ولی کے سینے سے لگی ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ اچانک اس نے ولی کو خود سے دور دھکا دیا، غصے میں کہنے لگی، آپ کی وجہ سے میرے بابا مرے ہیں،
آپ نے ہی ان کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، مجھے نہیں آپ کے ساتھ بات کرنی۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے ولی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، پاگلوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو مجھے میرے بابا کے پاس لے جائیں گے، لیکن نہیں، آپ نے تو میرے بابا کو ہی مار دیا۔ وہ روتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکے دے رہی تھی۔ اس وقت وہ بالکل پاگل لگ رہی تھی، ہیجانی کیفیت میں آ چکی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہوش کرو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے مسلسل خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگائیں، مجھے چھوئیں بھی مت، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہی یوں ہی چیختی چلاتی رہی، ولی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ ولی اسے چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی وجہ سے کتنے دنوں سے یہ بات چھپا رہا تھا کہ اس کے بابا جان کا انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ سارا الزام اسی کو دے گی، اور یہی ہوا تھا کہ اس نے سارا الزام اسی کو دے دیا۔ تکیے کو سینے سے لگائے نہ جانے کتنی دیر تک روتی سسکتی رہی۔ اب اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا، لیکن ولی سے اس نے پھر بھی کوئی بات نہیں کی۔ ولی کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ سوری میری جان، میں نے اس وجہ سے تمہیں نہیں بتایا تھا تاکہ تمہیں اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا تم اپنے بابا سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہوگی۔ ولی کو اب احساس ہوا تھا، شاید وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھا۔ آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ انوشے، آنکھیں کھولو، انوشے میری جان۔ وہ محبت سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انوشے نہیں اٹھی۔ انوشے، ولی اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے سے بھی اسے ہاسپٹل لے کے آ گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کنگریچولیشن، یہ پریگننٹ ہیں۔ یہ سن کر تو ولی کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اتنے سال اسوا کے ساتھ رہنے کے باوجود اسے اولاد کی خوشی نہیں ملی تھی، اور اسے اب امید بھی نہیں تھی کہ شاید اس کی اولاد ہوتی، لیکن ڈاکٹر کی بات سن کے اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ اسے انوشے تو پہلے سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی، پہلے سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، لیکن انوشے کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ جب گھر آئے تب بالکل خاموش تھی۔ انوشے، میری بات سنو، اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہوا بولا، تو انوشے نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ولی نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ انوشے، خدا کے لیے میں نے تمہارے ساتھ جو ظلم کیا، جو زیادتیاں کی، مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ وہ نرمی سے اور محبت سے بول رہا تھا۔ انوشی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں آپ کو نہیں معاف کر سکتی ولی، میں نے آپ کی وجہ سے اپنے بابا جان کو کھویا ہے، میرے پاس آپ کے لیے معافی نہیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، ایسا مت کرو انوشے، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ محبت تو آپ اپنی پہلے والی بیوی سے بھی کرتے تھے، اس سے بھی بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی آپ نے، مجھے بھی آپ ایسے ہی دیں گے۔ مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ اپنے بچے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اچھے بن رہے ہیں۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں انوشے، تمہیں غلط لگ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں،
لیکن انوشے نے پھر بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ انوشے کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ وہ کوئی کام نہیں کر پاتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی، عجیب سی ڈپریشن کی مریضہ بنتی جا رہی تھی، اور یہ دیکھ کر ولی کو کچھ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اور 9 ماہ بعد اس نے خوبصورت سے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ڈاکٹر تو ہمیشہ یہی کہتی تھی، یہ سب کچھ پریگننسی کی وجہ سے ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی کمبل میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود اس کے ہاتھ میں تھمایا تو اسے دیکھتے ہی ولی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن شاید ابھی بھی اسے انوشے نے معاف نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ واپس گھر آ گئے۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ وہ ولی کے ساتھ ٹھیک ہوتی گئی، کیونکہ وہ مزید ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب وہ ولی سے اتنی محبت کرنے لگ گئی۔